آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں آج زرار کھوڑو، مبشر زیدی نہیں ہیں۔ مبشر زیدی کو کل ہم نے بہت سمجھایا کہ بھیا کچھ وقت اپنے خاندان کے ساتھ بھی بتاؤ، تو آج انہوں نے ہماری یہ ریکویسٹ مان لی، تھینک یو۔ آج ظاہر ہے کالرز ڈے ہے، آپ کا دن ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم ہم اس میں سے کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے روبرو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کوئٹہ سانحے کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رپورٹ جو 100 صفحات پہ مشتمل تھی، 110 صفحات پہ، اس کے جواب میں ایز پر پرومس 64 صفحے کا اعتراض نامہ داخل کیا ہے بیرسٹر مخدوم علی خان کے ذریعے۔ تو وہ چونکہ انٹرسٹنگ ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کا ذکر ہو جائے۔ ابھی ہم نے پورا نہیں پڑھا، لیکن جو اخباری اطلاعات آ رہی ہیں اور جو رپورٹس ہیں ویب سائٹس پہ جو اخبارات کی 3 پوائنٹس ہاں میرے سامنے بھی ہیں، وہ اخبار کی خبر کی۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن نے جو سفارشات پیش کی، ابھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کیا گیا، صرف اعتراضات داخل کرائے گئے ہیں۔ اعتراضات میں کہا گیا کہ کمیشن نے وزارت داخلہ اور چودھری نثار کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ غیر ضروری، بلا وجہ اور انصاف کے بنیادی تقاضوں اور سائل یعنی جو جس نے اعتراض کیا ہے اور سائل کے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ اس رپورٹ سے دہشت گردی کے خلاف نبردآزمہ افراد کے مورال پہ اثر پڑا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک قومی جنگ ہے جس کا تقاضا ہے کہ تمام ریاستی ادارے متحد ہو کے کام کریں، لہٰذا استدعا ہے کہ فلاں پیرے کو نمبرز دیے گئے ہیں، کافی پیرے ہیں۔ ہاں، وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کے بارے میں ان پیروں میں جو رائے دی گئی ہے اسے رپورٹ سے خارج کر دیا جائے۔ ایکسپنج۔ اب یہ رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ نے ریلیز کی تھی، میں نے نہیں کی تھی، ہے نا؟ سپریم کورٹ سپریم ادارہ ہے نا اس ملک کا، اس نے یہ بقول کورٹ غیر ذمہ دارانہ رپورٹ ریلیز کی۔ جی اچھا، اگر میں یہ 64 صفحے کے جو دلائل ہیں جو اس رپورٹ میں چودھری نثار علی خان اور وزارت داخلہ کے لیے ہیں، اگر ان کو میں مان لوں تو پھر تو بھیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو تو سپریم کورٹ کا جج ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بقول چودھری نثار علی خان کر رہے ہیں اور بلا وجہ اور غیر ضروری تبصرے کر رہے ہیں رپورٹ میں، تو سپریم کورٹ کے جج سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی۔ تو اب مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا کرنے والی۔ ویل آئی تھنک کہ مطلب بہت ہی بڑی ججمنٹ دینے سے پہلے، کیونکہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ کو کلاز بائی کلاز پڑھا ہے، تو آئی تھنک کہ فیئرنیس ڈکٹیٹس کہ ہم اس جواب کو بھی کلاز بائی کلاز پڑھیں۔ لیکن ایک اس کا کلاز آیا ہے اور یہ 107.107، یہ جو ابھی چودھری صاحب کی طرف سے جواب داخل جی 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 اور اگین میں نے پوری نہیں پڑھی، لیکن کلاز 107 میں جو اہل سنت والجماعت کا ذکر ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کا اشارہ اس طرف تھا نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ میں کافی دفعہ یہ ذکر ہوا تھا کہ جی یہ تو ملتے رہتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ASWJ کو 15 فروری 2012 میں پابندی لگائی گئی، پرسکرائب کیا گیا۔ لیکن یہ ہم فرض نہیں کر سکتے، ازیوم نہیں کر سکتے کہ مولانا محمد احمد لدھیانوی ہی اس ڈیفنکٹ آرگنائزیشن کے اہل سنت والجماعت کے رہنما ہیں۔ اور ویسے بھی اس میں آگے بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کہ ہر ایک بندے کو پروزیکیوٹ کیا جائے، یعنی باقاعدہ فرد جرم عائد کیے بغیر، انلیس اس کے خلاف کوئی چارج ہو، یا کالعدم جماعت کے ہر رکن اور رہنما کو کالعدم تصور کیا جائے۔ یہ دلیل ہے نا، یہ ویسے بڑی مزیدار دلیل ہے۔ کل کلاں کسی جماعت پہ اگر پابندی لگتی ہے کہ صاحب یہ کالعدم ہے اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا یہ اینٹی ریلیجن ہے یا اس سے ہارمنی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو
اب جواز ہے اس کالعدم جماعت کے ہر رہنما اور کارکن کے پاس کہ بھائی صاحب جماعت کالعدم ہوئی ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں, میں تو نہیں کالعدم ہوا. بالکل. لہٰذا میں کسی اور جماعت میں یا کسی اور پلیٹ فارم سے کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ والا کر سکتا کہیں اور ہوں. جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اس جماعت حرام قرار دی گئی ہے, میں تو نہیں ہوں. آپ اس کالعدم جماعت میں رہ کے بھی اگر آپ کے خلاف کوئی چارج نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر یہ اصول اپنا لیا جائے تو اس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بڑی تیزی سے جیتا جا سکتا ہے. ٹی ٹی پی کو مت. اب جیتے گا کون یہ میں نہیں پتا. فیئر انف. کون صاحب ہیں آپ؟ ملک گل نواز صاحب راول پنڈی سے. اگر تھوڑا سا کال کا والیوم ریز کر سکیں, مجھے بہت کم آ رہی ہے. اچھا, ثاقب ندیم صاحب ہیں پشاور سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے. جی میرا سوال آج ایک 92 چینل ہے, چینل 92 جی, وہ پنڈی میں جو بچہ لڑکا مارا گیا ہے اس کے متعلق کرنا ہے کہ اس کے بچے کو صرف ایک صحافی صاحب بڑے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بابا کو کیا ہوا جی, گولی لگی ہے, یہ ہوا ہے, کیا چاہتے ہیں جی. میں یہ چاہتا ہوں, میں شہباز شریف سے انصاف چاہتا ہوں. اسلام آباد میں مارا گیا, شہباز شریف سے انصاف مانگ رہے ہیں اور بچے سے سوال کر رہے ہیں گولی لگنے کا. ثاقب ندیم صاحب, ہم آپ کے ساتھ 100% نہیں 1000% ہیں. میڈیا میں جو فیلڈ رپورٹرز ہیں ان میں ڈیفینیٹلی پروفیشنلزم کی کمی ہے, اور ہم جو ہیں اتنی بار اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ نقار خانے میں ہماری آواز بھی طوطی کی آواز بن گئی ہے. ان اکثر لوگوں کو جو ہے ہیں تو پروفیشن میں لیکن بیسک ٹریننگ نہیں ہے کہ حساسیت کیا ہوتی ہے, ماحول کیا ہوتا ہے, کس کردار سے کیا سوال کرنا چاہیے. اور سوال کرنا ضروری نہیں ہوتا, ہوتی ہے کہ بعض سچویشن میں آپ کو چپ رہنا جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے پروفیشن کا تقاضا ہوتا ہے. تھوڑا سا میں آپ سے ڈس ایگری کر دوں گا. ہاں, ٹریننگ ہوتی ہے اسی چیز کرنے کی. یہ ایک کوئنسیڈنس سے نہیں ہو سکتا سر, ویکیوم میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ریپ وکٹم ہو, ہاں کوئی بھی کسی کے گھر میں بھی ثانیہ ہو, یہ سوال ہمیشہ ریپ وکٹم سے پوچھتے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. ہر کتنے لوگوں سے, لیکن ہم لوگ چیختے بھی ہیں اور اس کے بعد اگلے دن کوئی نہ کوئی ہو رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن کے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی کالوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. کالرز ڈے ہے اور ہمارے ساتھ لائن پر ہے نعیم بیگ صاحب کراچی سے. السلام علیکم بیگ صاحب. السلام علیکم, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم سر, آپ سنائیں. میں آپ کا اتنا پرانا فین ہوں, جب آپ نے پروگرام شروع کیا تھا پھر ریممبر میں آپ لوگوں کو 3 مسکیٹیئرز کہتا تھا. جی تھینک یو. بیچ میں نے سی پیک کا بھی ذکر کیا تھا. جی 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 بالکل. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے ہمارے دوستوں کہ دیکھیں ہم لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں, ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ بہت بڑے بڑے ایشوز کی بات کر رہے ہیں. میری بہت بڑی ریکویسٹ ہے, آپ لوگ پرفیکٹ لوگ ہو. ہمارے اسپورٹس, ہمارے وائلڈ لائف, ہماری لوکل لائف ان پاکستان, اگر کاش کہ آپ لوگ آئی تھنک یو کین پروموٹ دیٹ بیوٹیفلی. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر اس پہ فوکس کریں, اور ہر پروگرام میں نہیں, کبھی کبھی تو کر لینا, بس اتنی ریکویسٹ ہے آپ سے. ٹھیک ہے سر, ڈیفینیٹلی. اور انفیکٹ ایک ہمارے پاس رپورٹ تیار بھی ہے. انفارچونیٹلی جیسے آپ کا یہ شکوہ تھا کہ بڑے ایشوز کھا جاتے ہیں ان طرح کے ایشوز کو, ہماری کوشش چاہتے تھے کہ ہم پچھلے 2-3 روز میں ہی چلا دیں, لیکن انشاءاللہ منڈے کو چلائیں گے. انفارچونیٹلی زیادہ پازیٹیو نیوز نہیں ہے, لیکن ہے اسپورٹس ریلیٹڈ. اس طرح کی رپورٹیں آج کل ٹرمپڈ ہوتی جا رہی ہیں. یہی ہے سر, یہی ہے, ان کے پتے کٹ جا رہے ہیں. گل مشوانی صاحب ہیں راول پنڈی سے. ہیلو. السلام علیکم گل صاحب. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے کال کی ہے. گل صاحب بات کیجئے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. کھوڑا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کرم سر, آپ سنائیں. وسط اللہ صاحب, لیکن آج ایک بندے کی کمی محسوس ہو رہی ہے. جی جی بالکل بالکل ہے, آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
تو وہ میں اسی لیے فون کیا تھا. میں آپ سے تو ریگولر کالر بھی ہوں آپ کا. جو کوئلہ ہمارا غائب ہوا ہے جی سہیوال کے لیے, وہ کوئلہ اسی طرح غائب ہوتا رہے گا اور اسی طرح ریل آتی رہیں گی. لیکن جس سے بڑا افسوس ہوا کوئلے کا سن کے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ تو ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے تو بہت اہم چیز ہے, کیونکہ وہ کوئلہ باہر سے آ رہا ہے. چلو پاکستان کا کوئلہ ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا, ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر تو بہت زیادہ ہیں. اب یہ وہاں سے لنگر انداز ہو رہا ہے جی جہاز, وہ جہاز آ کے جب یہاں آیا کوئلہ آ رہا ہے جی, اور راستے میں ہی غائب ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں ایسی باتیں سن کے تو انٹرنیشنلی کیا ہمارا جائے گا یہاں سے. ہاں بشوانی صاحب, ہے تو افسوسناک بات, لیکن یہ جس کوئلے تھا بھی ولایتی کوئلے ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا, کوئی 43,000 ٹن آیا, اس میں سے 22 ٹن اگر غائب ہو گیا. اس کو آپ لائن لاسز سمجھ لیں. ہاں لائن لاس اس سے زیادہ تو بجلی کے اور گیس کے ہو جاتے ہیں. بالکل نہیں. اور جس طرح مطلب پانی کے ٹینکر جا رہے ہوتے ہیں نا, پیچھے سے نلکا کھلا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے نکل رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو رائٹ آف کر دیں. اچھا جی, بہت دور سے ایک کالر آئے ہیں, گھانچے اسکردو سے بھی آگے ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کا گلگت بلتستان کا. وقار احمد صاحب. جی وقار صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وسط اللہ خان صاحب اور زرار بھائی کو میرا سلام. وعلیکم السلام. سر میں وقار احمد بول رہا ہوں, ضلع گانچے سے. سر پہلے میں تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا سر وسط اللہ خان صاحب آپ سے. سر جی جی, آپ کو دیکھ سر مجھے سر شوق ہوا ہے سر کالم لکھنے کا, تو یہاں پر جو لوکل جو اخبار وغیرہ ہیں سر, اس میں تھوڑا بہت کالم وغیرہ لکھ دیتا ہوں سر. جی باقی جو آپ کو جو سر ڈان کو اوپینین پیج ہے سر, اس میں میں اکثر اپنی جو رائے وغیرہ دیتا رہتا ہوں سر. جی جی سر میرا کہنا یہ کہ سر اگر ہم ٹی وی آن کرتے ہیں سر, تو پاناما اس سے زیادہ میرے خیال سے ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا سر. مگر میں چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا سر کہ آپ کے پلیٹ فارم سے سر, کہ ہمارا جو علاقہ ہے سر اس وقت دنیا سے ایک اوجھل علاقہ ہے سر. یہاں پر اگر ہم سر دیکھیں سر, اس وقت پاکستان میں مختلف بم دھماکے اس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں سر. یہاں ایک پرامن بہت ایک علاقہ ہے سر. یہاں پر آج دیکھیں سر دہشت گردی کا آج تک یہ واقعہ نہیں ہوا سر. جی جیلیں یہاں کی خالی ہیں سر. میں نے پچھلے ہفتے یہاں پر وزٹ کیا تھا سر یہ تھانے کا سر. تو آخری جو قتل ہے سر یہاں پر 2003 میں ہوا ہے سر, اور جب 1974 سے جب یہ ضلع بنا سر, اس میں 3 قتل کے علاوہ یہاں پر کوئی قتل کا واقعہ نہیں ہوا. اور ہمارے جو بڑی پنجاب سے ہیں سر, JPK سے ہیں سر, بہت زیادہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں سر. اور کچھ سے میری کل بات ہوئی تھی سر, تو وہ کہہ رہے کہ سر ہم یہاں پر اپنی فیملی شفٹ کر لیے سر. تو میرے خیال سے سر ہمیں کہنے کی یہ بات یہ ہے کہ سر ہمارا پاکستان وہ نہیں ہے کہ سر جہاں پر دہشت گردی دھماکے انتہا پسندی ہوتی ہے. کچھ علاقے یہاں پر ایسے بھی ہیں جہاں پر امن ہے, پیار ہے, محبت ہے. جی جی, اس چیز کو میرے خیال سے سر ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے سر, پھر یہی کہنا چاہیے. بالکل دکھانا چاہیے. میں تو اکثر جاتا رہتا ہوں. جی بتائیں. گلگت اور بلتستان یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, خاصی پرامن اور سیٹلڈ قسم کی سوسائٹی ہے. اچھا, جتنی پرامن اور سیٹلڈ سوسائٹی ہے اتنی ہی حقوق کے اعتبار سے محروم علاقہ ہے. یہ بالکل ہوا میں لٹک رہا ہے پچھلے 70 سال سے. نہ یہ صوبہ ہے, نہ یہ کوئی آٹونومس ریجن ہے. ایک لالی پاپ جو ہے وہ ہر دفعہ دے دیا جاتا ہے ایک ایگزیکٹو کونسل بنا کے, اور وہ عموماً اسلام آباد میں بیوروکریسی ہوتی ہے, اس کے ماتحت ان کا کام چلتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, مطلب پنجاب یا سندھ یا باقی جو پاکستان کے صوبے ہیں وہ پاکستان میں ریفرینڈم کے ذریعے شامل ہوئے. یہ واحد علاقہ ہے جس نے ڈوگراؤں کے خلاف ہتھیار اٹھائے. اس وقت کوئی پاکستان کا وجود اس علاقے میں نہیں تھا. انہوں نے خود کو آزاد کرایا. 15 دن تک یہ آزاد مملکت ہے, اور پھر انہوں نے کراچی نمائندہ بھیجا جناح صاحب کے پاس, قائد اعظم کے پاس, کہ آئیے ہمارے علاقے کا کنٹرول سنبھالیے. اور اس کے فوراً بعد کنٹرول سنبھالنے کے بعد FCR کا قانون یہاں لاگو لگا دیا گیا. اور آج بھی جتنی ہمیں یہاں ہم فار گرانٹیڈ جن حقوق کو لیتے ہیں, یہ لوگ آج بھی ان حقوق کو کاغذ پہ تو مل گئے ہیں لیکن ویسے نہیں, لیکن کوئی امپلیمنٹیشن. یہ ہے صورتحال. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. کالرز ڈے ہے. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہیں نوشہرہ فیروز سے. جی قدیر صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام.
जनाब जरार साहब कैसे हैं? ठीक है अल्लाह करम सर। सर आजकल हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इशू जो है वो सेंसस का चल रहा है, मरदमशुमारी का अभी हो रहा है। पाकिस्तान में 10 साल में होनी चाहिए, लेकिन ये पता नहीं कितने अरसे के बाद हो रही है ना, 10 साल पे तो पूरे नहीं हो रही है। लेकिन हम सिंध वालों से जो प्रॉब्लम है वो हम सिंधियों से यही है कि हम वो अक़लियत में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सवात से आए जो ज़रब अज़ब हो गई, तो अभी उनको ये कहा जा रहा है कि जो 6 महीने रहे हैं वो भी सिंध में काउंट हो गए। तो हमारे पास एक तो इंडिया से भाई आए, माइग्रेट करके आ गए, वो हमारे से भी वो अलग लसानी तंजीम बना कर बैठ गए, दूसरे आ रहे हैं। इस तरीके से वो आदमी आ रहे हैं सिंध में, और हमारा वजूद जो है ना वो खतरे की निशान तक पहुँच जा रहा है ना। हम इस मसले में परेशान हैं। अच्छा, ये ठीक है, आपका जो डॉक्टर साहब हैं ये एक है इतराज़ जो मुस्तकिल चला आ रहा है पिछले 70 साल से, अक़लियत में है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि कुछ उस ठोस सबूत भी तो होते हैं ना ग्राउंड पे। मसलन जो सीटें हैं सिंध की वो अर्बन की कम हैं और देही इलाके की आज भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो पिछले 98 में आखिरी मरदमशुमारी हुई थी, उसके बाद मरदमशुमारी घर शुमारी कराने की कोशिश की गई 1-2 दफ़ा और वो बीच में छोड़ दी गई, और सैंपल्स के तौर पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग भी हुई, हेड काउंटिंग भी हुई। लेकिन उसको ज़ाहिर है कि अच्छा सुनिए ना, तो हुआ ये कि उसके नतीजे में हुआ ये कि एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी में 750% इजाफा, एक की आबादी में 350% इजाफा, एक की आबादी में 150-200, मतलब इस तरह था, जो कि यकीन आने वाली बात नहीं थी। तो उसके बाद वो इल्तवा हो गया। बदकिस्मती से ये प्योर नॉन पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है पूरी दुनिया में, लेकिन ये भी यहाँ पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी है बहुत। मतलब सेंसस जो है अब हर सियासी जमात बजाय इसके कि वो होने दे, उस मशीनरी को काम करने दे, वो जहाज समझ के कि हमारे बंदे जो हैं साडा बाबा उत्ते रहना चाहिए, वो वाला मामला है। तो सेंसस तो हो जाएंगी। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि 98 के बाद अब जो है सेंसस हो रही है, जबकि आइन में इन्होंने दुरुस्त कहा कि 10 साल बाद होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह काला बाग डैम एक पॉलिटिकल इशू बना या दूसरे इश्यूज़ बने, अब खुदा ना खास्ता अगर ये सेंसस भी इतना ही बर्निंग इशू बनाने की जो कोशिश हो रही है हो गई, तो फिर क्या है, मतलब फिर आपके सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो जाली होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, सोशल हों, सीटों की एडजस्टमेंट, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो खुदा के वास्ते इसको डीपोलिटिसाइज रहने दें, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। ये जो है ना अक़लियत का, तो इसमें ठोस सबूत की ज़रूरत होती है। वैसे तो ये है कि हर आदमी कह सकता है कि साहब मैं अक़लियत में हूँ, फलाना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनके हिसाब से मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। और देखिए दूसरी बात, ये जब ऑपरेशन हो रहे थे, ठीक है, तो बहुत IDPs आए थे, ख़ासतौर पे कराची के। अब ये तो नौशेर फ़िरोज़ से बात कर रहे हैं ना, कराची से आवाज़ें उठी थी कि जी इनको रोकें। कराची में भी यही हुआ था। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वो जो सेंसस की एक्सरसाइज, आप दीवारें तो नहीं खड़ी कर सकते ना यार, कि एक आपने एक मुल्क के एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना है तो आप अपना पासपोर्ट दें और आपको बॉर्डर पे रोका जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और जहाँ तक सेंसस की बात है, मतलब 100% मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि यार अगर आपने अपने घर का खर्चा बनाना है, ठीक है, कि मेरे किचन का कितना खर्चा होता है, और आपको यही नहीं पता कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो जाहिर है कि आप मतलब अगले महीने की लोग रह रहे हैं 4 और आप शो करें 12, हाँ, या लोग रह रहे हैं 12 और आप शो करें 4, तो दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है मतलब पुप्पे के बच्चे ज्यादा ना हो जाए, किसी का भला नहीं हो रहा, ना सूबे का, ना मुल्क का, ना कम्युनिटी का। लूज सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है आप राय अम्मा को अगर इन खतूत पे लेके चलने की कोशिश करें डॉक्टर साहब, तो सभी का भला होगा। मुनसिफ खान साहब हैं रावलपिंडी से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए। अच्छा सर, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक फाटा से है ना। ओके जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज इस्लामाबाद का वाकया हुआ है, मीडिया ने शो किया है, तो हमारे यहाँ वहाँ पे तो रोड के इतने बुरे हालात हैं
کہ وہاں پہ تو ایکسیڈنٹ روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, کبھی پہاڑ سے گر جاتے ہیں, کبھی ایکسیڈنٹ فیس ٹو فیس سامنے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ تو ہاسپٹل بھی نہیں ہے, میڈیا بھی نہیں ہے. تو ایسے سہولیات ہمیں دیے جائیں, حکومتیں سے اپیل ہے وفاق سے کہ ہماری پریشانیاں حل کیا جائے, ہمیں تعلیم دیا جائے. یونیورسٹی, کالج اور روڈز کے حالات اتنے برے ہیں کہ یقینی طور پہ وہاں پہ تو انسان تو نہیں جا سکتے, ڈنگر انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آسانی سے چل جائیں گے. جی جی. تو بہت سے مسائل ہیں, کیونکہ آج کل فاٹا کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی. وفاق کوشش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. ہمیں علیحدہ صوبہ چاہیے, کیونکہ ہم فنڈز کے لیے مردان نہیں جانا, کیونکہ مردان والے کے پاس فنڈ جانے کے بہتر ہے کہ ہمارا علیحدہ صوبہ ہو اور اپنے وزیر اعلیٰ ہو اور ہم خود مختار ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی فاٹا کے لوگ, یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے, صوبہ بنے یا الگ ہو یا کیا ہو. بہرحال ایک جو دلیل پیش کی تھی, کچھ بات ہو رہی تھی فاٹا کے رہنے والوں سے, نے کہا تھا کہ جی اگر ہمیں خیبر پختونخوا میں ہی شامل کر دیا جائے تو ہم ایک طرح سے پتہ نہیں سیکنڈ کلاس سٹیزنز اپنے آپ کو شاید سمجھنے لگے. اب انہوں نے بھی جو ابھی یہ بات کی ہے نا کہ ہمیں مردان جانا پڑے گا فنڈز کے لیے, اور جو ڈفرنس ان ڈیولپمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابزارب نہیں کر سکتے. فار آل پریکٹیکل پرپسز جب سے فاٹا میں آپریشن ہو رہا ہے پچھلے 15 سال سے کم از کم, فاٹا کی آدھی آبادی تو سیٹلڈ ایریا میں ویسے ہی آ چکی ہے. اچھا, بزنس انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں, اور کراچی بھی فاٹا کا اتنا ہی شہر ہے جتنا پشاور ہے. تو ان کے جو سارے اکنامک لنکس ہیں وہ تو کے پی سے جڑے ہوئے ہیں. تو اب اگر جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس سے تو بہتر ہوگا کہ یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ والا جو سسٹم تھا یہ انگریز کے دور کا, اس سے تو بہرحال بہتر ہوگا کہ کوئی بھی جو بھی سولوشن ہو, چاہے اٹانومس بنائیں یا اس کو کے پی کا حصہ بنائیں, تو اس کو میرا خیال ہے اس اینگل سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اشرف شفیع صاحب کراچی سے. جی کراچی سے. اشرف, وعلیکم السلام سر. میں تو یہ کہنا تھوڑا سا اپنے ٹائم کا آپ لوگ نا ڈیوریشن بڑھا دیں تاکہ میں 1.5 کرنا کر دیں. اچھا سر, میں ایک چیز آپ لوگ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اصل میں نا ایک لوگ بھی چلی ہوئے, دیکھیے ابھی بھائی کہہ رہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. دیکھیے ایک میئر کو تو بنا تو دیا ہے نا وسیم اختر صاحب کو. اب کراچی کی کوئی بھی بات ہوتی ہے, اپیکس کمیٹی ہوتی ہے, جیسے آج وزیر اعظم صاحب آئے تھے, کمشنر کراچی تو ایئرپورٹ پہ ہے, مگر میئر کراچی ایئرپورٹ پہ نہیں, حیدرآباد پہ اور کہیں بھی نہیں تھے. اختیارات تو دینا ہی نہ, آرٹیکل کی بات تو سب کرتے ہیں جمہوریت کی, مگر 140 کی کوئی کر ہی نہیں رہا ہے نا. تو اس ملک میں چلیے جو بھی تھا, ایک انسان کو نا دیکھیں سدھرنے کا موقع ملنا, مگر وہی طنز کر کے نا پھر وہی بات دل بزن کیا جاتا ہے. یعنی آپ محرم رکھنے میں اور طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو بھی لوگ آتے. دیکھیے ایک انسان اگر اچھے راہ پہ, کہنا کیا چاہ رہے ہیں سرکار, آپ اسپیسیفکلی بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ جیسے اگر میں میں سدھرنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھ پہ طنز ہوتا ہے میں کیسے سدھروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس لیے نہیں سدھریں گے کہ میں جو ہوں کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ کو تو خود جج کرنا چاہیے نا کہ مجھے سدھرنا چاہیے یا نہیں سدھرنا چاہیے, یا صرف اس ریئیکشن میں آپ نہیں سدھریں گے. جہاں تک اختیارات کی بات ہے, اختیارات کی بات سے ہی شروع کیا تھا نا نے شاید میئر کی بات, تو ظاہر ہے کہ بالکل یہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہیے. یہ صوبائی حکومت کی زیادتی ہے کہ اس نے جو ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس اور جو ایم پی ایم ایل اے سسٹم کے ساتھ جو کلیش ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے دیا ہے دوسرے ہاتھ سے لے لیا ہے اس نے. سرحد بلال صاحب اسلام آباد سے. فرحت بلال اسلام آباد صاحبہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تو بس ایک لائٹر موڈ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. مسئلے مسائل ہماری زندگی کے ہیں, وہ جب تک ہم زندہ ہیں چلتے رہیں گے ہمارے. بالکل. تو میں تو صرف اس لیے بات کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں آپ لوگوں کے, مطلب فین تو میں نہیں کہوں, کریزی ہیں, ہی از کریزی. وہ آپ کا پروگرام ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, ہر ڈائلاگ میں میرے دونوں بچے, میں اور میری بیٹی, ہم دونوں جرنلزم کے ہی ہیں. میں نے بھی جرنلزم میں کیا ہے, میری بیٹی بھی کر رہی ہے جرنلزم. جی جی. ہماری فیملی میں بہت جرنلزم کے لوگ ہیں. ہم خوب ہنستے ہیں کہ اتنے کیوریس اور اتنے تو ہم بھی نہیں ہیں دونوں. ہم ایک آپ کی جو باتیں نا ہم رٹ چکے ہوتے ہیں, ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بآواز بلند کو سنتے ہیں. اچھا فرحت صاحب, ایک منٹ میں قضا کلامی کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ یا آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے بچے یہ اسے آپ کامیڈی شو سمجھ کے انجوائے کرتے ہیں یا ایک سیریس پروگرام کے طور پہ؟ نہیں,
ہم تو بہت سیریسلی اس کو لیتے ہیں. میرے ہسبینڈ تو اس کو ایز اے مطلب کوٹیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے یہ انہوں نے یہ کہا تھا, دیکھا زرار نے یہ کہا تھا, وہ سعد اللہ خان نے یہ کہا تھا, اور ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتی ہے بیٹھ کے باقاعدہ خوب, اور پھر ہم کو تو وہ سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا ہے. چلیں ہم بھی آپ کے خاندان کا حصہ ہی بن گئے. تھینک یو ویری مچ جی. مطلب میں نہیں خیال تھا کہ کوئی اتنا سیریسلی لیتا ہے کہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں, لیکن بڑی خوشی کی بات ہے. اب تھوڑا مجھے تول کے بولنا ہوگا. ہاں دیکھو یار بریک آ گیا, حالانکہ میں فرض صاحبہ کے اور خیالات بھی سن رہا تھا. بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے. نہیں بس ٹھیک ہے, چلے بریک لے لیں. بریک لے لیں. ویلکم بیک. کراچی سے ہیں ڈاکٹر خالد بٹ صاحب. جی بٹ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں چند چیزیں کہنا چاہتا ہوں, سجیشنز ٹائپ. جی جی جی. ایک امریکہ میں ہوتا ہے سی اسپین, ایک ہوتی ہے وہ ٹی وی کی چینل جو وہ کانگریس میں کیا ہو رہا ہے, سینٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھاتی ہے. جی جی بالکل بالکل. ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. نمبر 2, یہ ہمارے کئی پولیٹیکل پارٹیاں جس میں ایک بندہ ہوتا ہے, تو ایسی پارٹیوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ آئیں. ہمیں چاہیے کہ کم سے کم 15 یا 20 یا ایکس نمبر آف, جب تک ممبر نہ ہو ان کو اس کو نہ گنا جائے. ہمارے پاس کوئی 230 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پھر تیسرا ہے جی کہ یہ جو ٹیررسٹ کے مر جاتے ہیں اس میں ان دی پولیس, وہ ان کی آنکھیں اور جگر اور لیور وغیرہ کیوں نہیں نکالا جا سکتا. اور چوتھا یہ آج کل ہاف پیج ڈان میں ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہیں اباؤٹ یہ برتھ کنٹرول. تو وہ جو ڈان پڑھتے ہیں نا ان کو تو برتھ کنٹرول پتہ ہے, وہ پیسے ضائع کر رہی ہے گورنمنٹ آن ایڈورٹیزمنٹ ان ڈان میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. سمجھ گئے. انٹرسٹنگ پوائنٹس. یہ سی اسپین والی بات بہت لوگوں نے پہلے بھی کی ہے کہ یار ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل ہونا چاہیے جس میں آپ کم از کم نیشنل اسمبلی اور سینٹ. انڈیا میں تو خیر ہے, انڈیا میں ہے. ہاں ہاں ہاں, لوک سبھا راجیہ سبھا کا چینل ہے. جہاں تک اس کا ہے, دس از انٹرسٹنگ کہ دہشت گرد جو پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں ان کی آرگن ڈونیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی, بلکہ فرانس میں ایک نیا لا, فرانس میں جی کہ اگر آپ کو آرگن ڈونیشن نہیں کرنی تو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا, ورنہ آٹومیٹکلی یہ سمجھا جائے گا کہ آپ, میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہتر. ہاں بالکل. اور یہ جو ون مین پارٹی کی جو بات ہو رہی تھی, اب اس کے اوپر میرا خیال کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آخرکار آخر شیخ رشید کو بھی جینے کا حق ہے. ایگزیکٹلی. یا حمید لال حویلی کے ساتھ زیادتی نہیں ہم کر سکتے. جی السلام علیکم سر, یحییٰ حمید بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام سر. میں تو آپ کے پروگرام میں سر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے اگر میں بی بی سی کا فرنٹ پیج یا صفحہ اول کھول لیتا ہوں تو مجھے 15 منٹ میں بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ جو ریسرچ کر کے آتے ہیں, ہم 40 منٹ کا پروگرام دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے آپ کی بڑی کاوش ہے, اس کو ہم بہت سراہتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ کہ دیکھیں آپ لوگ بڑے سینئر لوگ ہیں, میرا یہ سوال ہے کہ پولیٹیکل اینالسٹ بننا اتنا ہی آسان ہے کہ کوئی بھی اداکار فنکار اٹھ کے پولیٹیکل اینالسٹ بن جاتا ہے اور وہ پھر ججمنٹ بھی دینے لگتا ہے. آپ مجھے کوئی معیار بتائیں کہ پولیٹیکل اینالسٹ بن گیا پاکستان میں کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, پاکستان میں معیار پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. مثلا دیکھیں یہ تو اعتراض جو ہے وہ عجیب و غریب مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ رونلڈ ریگن حالانکہ ایکٹر تھے لیکن وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ بن گئے. ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین اور ریئلٹی ٹی وی اسٹار. اور اسی طرح ہندوستان میں جے للیتا جو ہیں ایکٹریس تھیں, وہ تامل ناڈو کی چیف. مطلب اگر جس کے پاس بھی کامن سینس ہے جو کہ زیادہ کامن نہیں ہے تو میرا خیال ہے وہ اینالسٹ بن سکتا ہے. جی اب کون ہے کالر؟ محمد اشرف صاحب کراچی سے. 90% کو ڈس انفرینچائز کر دیا یہاں بیٹھے بیٹھے یار. ہیلو جی السلام علیکم. جی اشرف وعلیکم السلام. بشرف نے کہا جناب وسط اللہ صاحب اور زرار صاحب اور ایک صاحب کی کمی ہے زیدی صاحب کی, جی تو میرا سلام قبول کیجیے گا. جی 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 فرمائیے. ہاں بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ ٹرمپس کے بارے میں پاکستان کے اندر پروگرام ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے. ارے بھائی صاحب ہماری اوقات کیا ہے, ہم جو رول ادا کریں. ہماری اوقات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی پاکستان کے اندر اوقات ہے وہ اوقات ہماری دنیا کے اندر اوقات ہے, سمجھے نا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چودھری نثار صاحب کو اچانک سے الطاف حسین صاحب کو ہیرو بنانے کی کہاں سے سوچ گئی. ان کو بولے پہلے اپنے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے بلدیہ فیکٹری والی اس کو بجھائے پہلے, سمجھے نا, اور اس کے بعد باہر نکلے
یہ پاکستان کو بیوقوف نہ بنائے خدا کے لیے. اور رہی سندھ کی عوام، تو سندھ کی عوام تو خدا کی قسم بشمول کراچی وعدہ کر گئی یہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے کبھی بھی صحیح آدمی کو ووٹ نہیں دینا ہے، ہرگز نہیں دینا ہے. کوئی ہمیں سندھ کے اندر آپ انٹیریئر میں چلے جائیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، سمجھے نا. اگر وہ زندہ ہونے لگ گیا، اگر کسی اور کو ہم ووٹ دیں گے تو زندہ ہونے لگ جائیں گے. اور یہ پھر یہ ڈکیتیاں وکیتیاں کون کرے گا یہ ہمارے یہاں، اگر ہم صحیح آدمی کو ووٹ دینے لگیں گے. تو جی ہمیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ، سمجھے نا. چلے ٹھیک ہے جی، شکریہ. آپ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے. مصطفیٰ صاحب ہے کراچی سے. جی جی مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیا ہو گیا مصطفیٰ صاحب، آپ نے پہچان لیا ہوگا وسط اللہ خان صاحب اور کھوڑو صاحب. جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کیا کروں کہ ہم صرف آپ سے جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کرپٹ سیاستداں اور حکمران تک ہماری باتیں پہنچ جائیں، اور یہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے عوام کے اندر جو گھٹن ہے وہ کچھ نہ کچھ دور ہو جاتی ہے آپ سے بات کر کے. جی جی. اب دوسرا سوال میں یہ کروں گا پاناما لیک سے متعلق کہ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ عدالتوں میں فیصلے ہوتے تھے اس طرح سے کہ جو سب سے زیادہ چیخ و پکار کرتا تھا اس کے حق میں جج صاحب فیصلہ دے دیا کرتے تھے. تیسری بات کہ جو ہمارے ٹی وی اینکر بن بیٹھے ہیں آج کل، MBBS میں 4 مرتبہ فیل ہوئے، دیکھا کہ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن مریض جو ہے اگر ہم جی ایسا ہے بھی اور ایسا نہیں بھی ہے. بہرحال وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لہٰذا جواب کیا دیں، جواب دینے والا کہ جی چاہ رہا ہے. اس کیس میں پاناما کیس میں چیخو پکار زیادہ کورٹ کے باہر ہو رہی ہے نسبت کورٹ کے. کاش میرے پاس وقت ہوتا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے ایک متفقہ بل منظور کیا ہے کہ ریپ کیسز میں اب DNA ٹیسٹ لازمی ہوگا، اور اس کے ظاہر دورس نتائج ملیں گے اور انصاف زیادہ بہتر طریقے سے مل سکے گا. اجازت دیجئے، پروڈیوسر صاحب مستقل دھمکیاں دے رہے ہیں. خدا حافظ.